अस्सलाम वालेकुम जी। वही हुआ जिसका खदशा था, और ख़दशा मैंने आपको उस वक्त भी ज़ाहिर कर दिया था कि इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज़ जो होती हैं जो बनाई जाती हैं, जैसा कि वॉइस में उइगुर मुस्लिम्स के बारे में बनाई गई थी, वो मुझे जी असल उसका तलफ़ुज़ पता चल गया। उइगुर मुस्लिम जो हैं, ओए गौर करो, हाँ उइगुर मुस्लिम के बारे में जो बनाई गई थी, और वॉइस जो एक वेबसाइट है उसके ऊपर वीडियोस भी अपलोड होती हैं और टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर भी अपलोड होता है। उसके अंदर मैंने अपनी गुज़िश्ता वीडियो जो बनाई थी उइगुर मुस्लिम्स के बारे में, उसके अंदर मैंने कुछ सवालात उठाए थे, और एक तो ये था कि उसके अंदर कहा गया कि 1954 से वो लोग इधर आए हुए हैं, तो 1973 में तो उन्हें पाकिस्तानी नेशनल हो जाना चाहिए था, तो वो हो चुके हैं और वो पाकिस्तानी नेशनल हैं, और पाकिस्तान जो है वो उसका शनाख्ती कार्ड उनको जारी हो चुका है, पाकिस्तान का पासपोर्ट जारी हो चुका है, और पाकिस्तान के तमाम फंडामेंटल राइट जो यहाँ पे अवेलेबल हैं, जितने को अवेलेबल हैं, वो एंजॉय करते हैं। यहाँ पे वो अच्छे कारोबारी मामलात के अंदर हैं और खुशहाल लोगों में उनका शुमार होता है। एक तो ये बात वाज़ेह हो गई कि वो पाकिस्तानी नेशनल है। दूसरा ये है कि हमें बताया गया जो है उमर खान साहब, जिनका हमने तज़किरा किया था, जिनका उन्होंने भी इंटरव्यू लिया था, उमर खान साहब से हमारी बात हुई है। अभी उनका आप वीडियो बयान भी इसके फ़ौरन बाद सुनेंगे जो उन्होंने हमारे प्रोग्राम के लिए ख़ास तौर पे दिया है। उन्होंने फरमाया कि उनसे जो थे वो लोग मिले थे और उन्होंने पूरी सूरत हाल बयान की थी, लेकिन उन्होंने उसके अंदर से अपनी मर्ज़ी के क्लिप काट के एक ऐसा मतलब निकाला जो कि बहरहाल हकीकत के ख़िलाफ़ था और हकीकत के ख़िलाफ़ है, और वो इन बातों को क्लैरिफाई करना चाहते हैं क्योंकि हमारा वो वीडियो बेस करता था उसके ऊपर। तो दो बातें उन्होंने क्लैरिफाई की। एक तो ये कि वो महफूज हैं, 2 साल पहले ये मसाइल उनके साथ हुए थे, लेकिन जब उन्होंने तमाम पाकिस्तान के हुकाम को बताया कि वो ये इसके अंदर किसी भी तौर पे शरीक नहीं है, तो उसके बाद उन्हें कुछ नहीं कहा गया, अगरचे उसके अंदर वो रो के ये बयान कर रहे थे कि उनके वालिद के साथ भी बदतमीज़ी हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि वो एक दौर आया था, लेकिन उसके बाद जब हमने हुकाम को ये बता दिया कि हम पाकिस्तानी कानून का एहतराम करते हैं, तो उसके बाद हमारे साथ कोई नहीं हुआ। एक ये भी रहना चाहिए। दूसरा ये था कि वो लोग जो थे उन्होंने वो बताएंगे अपनी वीडियो के अंदर कि बाकी कौन से लोग थे जिनके हवाले से ये बात कही गई है। 2017 में कुछ लोग आए थे इधर कारोबारी सिलसिले में, और फिर उधर जो था वो क्रैकडाउन हो गया और वो वापस नहीं जा पाए। इनके अपने ख़ानदान के रिश्ते हैं, इनकी खालाएँ हैं और इनके खालाजाद हैं, जो 9 अफराद हैं जिनका कुछ पता नहीं चला। लेकिन उनका कहना है कि पाकिस्तान में हमें अब कोई ख़तरा नहीं है। वो लोग जो कि चाइनीज़ पासपोर्ट पे इधर तशरीफ़ लाए थे, जब उन्हें पता चला कि पीछे क्रैकडाउन हो गया, तो वो दुनिया के अगले ममालिक के अंदर चले गए। इन द मीन वाइल हमारी इस वीलॉग के बाद कुछ लोगों ने हमें ईमेल भी किया, और ख़ास तौर पे वो पाकिस्तानी तलबा जो कि चाइना में ज़ेर तालीम है, उन्होंने कहा कि जो आपने बताया है या जो इस वीडियो के अंदर है, उइगुर के ऊपर जितना जुल्म सितम और जबर इस्तबदाद तोड़ा गया है, ये उसका 0.001% भी नहीं है जो आपने अपनी वीडियो में बयान किया है। इतना खौफनाक उनके साथ सलूक हो रहा है, उनकी नस्लें तब्दील की जा रही हैं, और वो लोग, वो चाइनीज़ जो पाकिस्तानी बच्चे हैं, वो वहाँ पे पढ़ रहे हैं और वो उन उइगुर के साथ होने वाला जुल्म सितम अपनी आंखों से देख रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि हम इसके बारे में बात नहीं कर सकते। तो खैर ये सारी बातें आ गई। अब आप उमर खान साहब का वीडियो मुलाहिज़ा कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद उमर ख़ान, मेरा मारूफ नाम उमर उइगुर। मेरा ताल्लुक़ उइगुर कबीले से है। उइगुर जो है सुबा सिंकियांग, जिसने चाइना ने जिसका नाम सुबा सिंकियांग रखा हुआ है, 1948 से पहले इसका नाम ईस्ट तुर्किस्तान था। तो चाइना ने वहाँ कब्ज़ा करने के बाद हमारे आबा अजदाद पाकिस्तान हिजरत करके आगे थे। कुछ ख़ानदान हमारे 1954-55 में पाकिस्तान आए, तो कुछ ख़ानदान जो है हमारे 1967 में है, जिसमें हमारे वालिदैन थे। एवाया गिलगित से गिलगित आए, गिलगित में पिंडी में आबाद हो गए हैं। आजकल एक वीडियो वायरल हो रही है बहुत ज़्यादा, जिसमें ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो है चाइना के दबाव से उइगुरों को पकड़ धकड़ शुरू हुई है, तो क्रैकडाउन हो रहा है।
ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہمارا جتنا بھی ہے میرا پورا خاندان پاکستانی شہریت ہے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم چائنا شہریت رکھتے ہیں یا ہمیں ایسے پکڑ لیں گے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. پاکستان کے اندر ہم اور ہمارے پورا خاندان بالکل محفوظ ہیں. کیونکہ میرے ساتھ مسئلہ ہے صرف، کیونکہ باقی ہمارے خاندان کی کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، خوشحال ہیں. پاکستانیوں سے زیادہ جو ہے ان کی عزت ہے، ان کے زیادہ کاروبار ہے ادھر، تو وہ اس مسئلے میں نہیں پڑتے ہیں. ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ میں ایک مسلمان، ایک اوئغور اور ایک انسان ہونے ناطے، تو چائنا اس وقت ہمارے قوم پہ ظلم کر رہا ہے. میں اس کی آواز بنتا ہوں، میں اس کے کمنٹ لکھتا ہوں یا اس کے میں ویڈیو وغیرہ شیئر کر دیتا ہوں. تو چائنا کے دباؤ سے پاکستان میں میرے لیے کوئی مسئلہ بنا تھا، تو میرا نام اسی لیے میں ڈال دیا. کبھی میرا نام کو مجھے اٹھا لیتے تھے، کبھی جو ہے نا بس بہت سارے معاملات تھے. لیکن الحمدللہ 2 سال سے زیادہ وقت ہو گیا، کیونکہ یہ جو ویڈیو بنی ہے یہ بھی پرانی ہے، کوئی نئی ویڈیو نہیں ہے. یہ بھی 2.5-3 سال پرانی ویڈیو ہے. تو آج کے حقائق ان کو نہیں پتہ، تو انہوں نے یہ چلا دی ہے. لیکن آج کے حقائق یہ ہے کہ الحمدللہ ہم پاکستان کے اندر بالکل محفوظ ہیں. یہاں پر کسی اوئغور کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. پورے خوشحال زندگی گزار رہے ہیں. تو ہم نہیں چاہتے کہ جی پوری دنیا کے اندر اس وقت اوئغوروں کا مسئلہ بنا ہوا ہے. آج بھی انگلینڈ کے اندر عدالت لگی ہوئی ہے انٹرنیشنل اوئغور کے مسئلے کے اوپر، چائنا کے مخالف میں. تو دنیا کے اندر مظاہرے ہو رہے ہیں. ہم نہیں چاہتے ہیں کہ اگر کوئی مظاہرہ کرتا ہے ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا اوئغوروں کا نام لے کے، ہمارا نام لے کے کوئی بندہ پروپیگنڈا کرے، کوئی بندہ ہمیں استعمال کر کے تو پاکستان کو بدنام کرے. کیونکہ ہمارے آباء و اجداد جب وہ ایک مشکل وقت تھا، چائنا نے ہمارے اوپر ظلم کی انتہا کر دی، تو اس وقت پاکستان نے ہمیں جو ہے عزت دی، ہمیں پاکستانی شہریت دی. تو ہم کبھی بھی پاکستان کے مخالف یا پاکستانی غداری کا سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. ہمارے آباء و اجداد کی نصیحت تھی، اور ہم نے اپنے اولادوں کو نصیحت کی ہوئی ہے کہ آپ نے پاکستان کے اندر کوئی ایسا نہیں کرنا کہ جو پاکستان ہمارے وجہ سے بدنام ہو. باقی مسئلہ رہا سی پیک کا، باقی مسئلہ رہا پاکستان کے دفاعی مسئلے کا. چائنا کے اندر یہ حکومت ہے، وہ خود کریں گے، ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے. صرف میری آواز ہے یہ ہے کہ وہاں جو ظلم ہو رہا ہے، جو چائنا اس وقت بے انتہا ظلم کر رہا ہے اوئغوروں کے اوپر. تو جیسا کہ اب پچھلے دن فلسطینیوں کا احتجاج ہوا، کشمیر کے بارے میں احتجاج ہوتا ہے، اس طرح انسان ایک اوئغور ناطے میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں بھی احتجاج کروں. تو میں بھی جو ہے نا چائنا کے خلاف لکھوں، بات کروں. لیکن یہ ہے کہ پاکستان کا قانون مجھے اجازت نہیں دیتا، لیکن میں تھوڑا بہت کرتا ہوں، زیادہ میں کر بھی نہیں سکتا کیونکہ میں پاکستان کے قانون کا پابند ہوں. تو اب ایک اور آخر میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو خاندان ہے بالکل محفوظ ہے، پاکستانی شہریت رکھتے ہیں. کچھ فیملی تھے جو یہاں پر کوئی کاروبار کے لیے آئے تھے، جو واپس نہیں جا سکے 2017 کے بعد، کیونکہ وہاں لاک ڈاؤن لگ گیا، وہاں بہت پکڑ دکڑ شروع ہوئی. تو جن کے پاس پاسپورٹ تھے، جن کے پاس ڈاکومنٹ مکمل تھا، وہ پاکستان چھوڑ کے یہاں سے اپنی مرضی سے پاکستان چھوڑ کے چلے گئے ہیں. جس کے ڈاکومنٹ مکمل نہیں تھے عدالت گئے ہیں. الحمدللہ عدالت سے بھی ہمیں انصاف اچھا ملا، ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے. تو چند ایک فیملی ایسی بھی تھی جس کا درخواست ہم نے UNHCR میں دی ہوئی ہے، انہوں نے قبول کر لیا، ان کو کارڈ ایشو ہو گیا. اب پاکستان کے اندر اوئغوروں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اوئغوروں کے لیے کوئی ایسا پکڑ دکڑ نہیں ہو رہی ہے جس کی وجہ سے خوف کا فضا پیدا ہو جائے دنیا کے اندر، پاکستان کے اندر یہ کیا ہو رہا ہے. ہم کبھی بھی کسی کو اجازت نہیں دیتے کہ ہمارے نام لے کے پاکستان کے اندر جو ہے نا ایک پروپیگنڈا کیا جائے. جو واقعہ ہے، جو ویڈیو ہے، یہ پرانی ہے، ہمارے ساتھ واقعہ ہوا تھا، اس وقت ہم نے ویڈیو بیان کروایا تھا. لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر. ظاہر ہے عمر خان صاحب کا یہ ویڈیو ہے، ایک تو یہ ہے کہ وہ ایک محب وطن پاکستانی ہیں، اور اس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ ان کے پاکستان کے بارے میں ایسی بات کی اور وہ پھر کلیریفیکیشن کے لیے میدان میں آئے، اور ان کی کلیریفیکیشن آنا چاہیے. تاہم ہماری ٹیم کا خیال ہے کہ یہ ویڈیو جو ہے یہ کسی پریشر کے نتیجے میں بھی ہو سکتی ہے، اور اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. جس طرح ہم نے ان کے الٹیریئر موٹو بے نقاب کیے ہیں وائس والوں کو، کہ کس طرح اندھا دھند وہ اس وقت ایک بہت بڑی لانچ کیے ہوئے ہیں کیمپین میڈیا آن سلاٹ، اور جس کا 1 پوائنٹ ٹارگٹ ہے کہ وہ سی پیک کو انیبل کریں.
اور خاص طور پہ جب سے کوآڈ بنا ہے اور جس کے اندر انڈیا، جاپان، آسٹریلیا اور امریکہ شامل ہوئے ہیں چائنا کو کرٹیل کرنے کے لیے، اس وقت سے یہ آنسلاٹ بہت بڑھ گیا ہے. اور یہ جو چاروں ممالک ہیں، یہ جو چاروں ممالک ہیں، ان کے میڈیا کے اوپر ہمیں یہ بہت بات نظر آتی ہے. ہم اس کو بھی ایکسپوز کرتے رہیں گے، کیونکہ اس کے حوالے سے چینی مسلمانوں کے ساتھ ہماری ہمدردی ویسے ہی رہے گی کہ جیسے ہم اپنا انفلوئنس استعمال کر سکیں چائنیز گورنمنٹ کے اوپر کہ وہ ان کے اوپر ہاتھ ہلکا کرے. اور جو دوسری سائڈ کے اوپر سی پیک ہے وہ پاکستان کے اقتصادی خوشحالی کے لیے ضروری ہے، اور ہم آئیغور کے کندھے کے اوپر بندوق رکھ کے سی پیک کے اوپر چلانے کی جو ہے وہ اجازت نہیں دیں گے، جس حالت میں بھی ہے سی پیک، لیکن ہے تو پاکستان کا پروجیکٹ نا. اس لیے اب تک کے لیے اتنا ہی. کوئی فیڈ بیک ہو تو ضرور دیجیے گا. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.